ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑا پیارا ایک واقعہ ہے، مختصر واقعہ ہے مگر کمال کا اس میں میسج ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک بار میں اپنے حجرے میں بیٹھی تھی اور سوئی سے کچھ سی رہی تھی، اپنی نیڈل کے ساتھ کچھ سی رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، چراغ گل ہوا اور سوئی بھی گر گئی۔ اب میں اپنی سوئی تلاش کر رہی ہوں اور اندھیرا ہے۔ ذرا ریئلائز کیجئے گا، اس وقت اتنی ساری روشنیاں ہیں، اگر ابھی کسی کے ہاتھ میں سوئی ہو اور گر جائے تو اس روشنی میں بھی تلاش کرنا آسان نہیں، مگر ایسا اندھیرا، رات آخری ہو تو اندھیری رات، اس کا اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، چراغ بھی نہ ہو، بالکل اندھیرا گھپ ہو جائے تو کیسے تو وہ جو سوئی ہے وہ تلاش ہوتی۔ مگر اسی دوران آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کمرے میں آئے، آقا کمرے میں تشریف لائے اور پورا کمرہ نبی پاک کے چہرہ انور کے نکلنے والے نور سے روشن ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا خوبصورت چہرہ دیا ہے۔ بعض لوگ تو ہم کہتے ہیں یار کتنا نورانی چہرہ، یہ ایک الگ بات ہے۔ کسی کے چہرے کے اندر گلو ہونا، خوبصورتی ہونا ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایسا چہرہ ہونا کہ کمرے میں تشریف لائیں تو کمرہ ہی روشن ہو جائے، اور روشن بھی کتنا ہو۔ بی بی عائشہ فرماتی میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اچھا یہاں تک تو کئی بار حدیث پاک ہم نے سنی ہے، مگر جو امپورٹنٹ بات آگے ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عائشہ بدبخت ہے وہ شخص جو بروز قیامت میرا دیدار نہ کر سکے گا۔ اچھا یہ ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں، یہ کوئی چھوٹی جس کو آپ کہیں سزا نہیں ہے کہ قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے۔ ذرا سوچئے نا، اس میدان محشر میں جس میں وحشتیں ہیں، دہشتیں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، کلیمٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، امتحانات ہیں، ڈیسیشنز ہوں گے، ڈے آف ججمنٹ کہا گیا۔ اس دن کون سی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے؟ There is only one and only personality on the day of judgment۔ ایک ہی شخصیت ہے نا جس نے کام آنا ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں پتا ہے کہ نبی پاک کی شفاعت ہی آسرا ہے۔ پیاس لگے گی، سنا ہے بڑی گرمی ہوگی، مگر بریلی کے تاجدار ڈھارس دیتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ نامہ اعمال کھلیں گے، ہمیں پتا ہے نامہ اعمال گندا ہی کیا ہوا ہے ہم نے، مگر ایک اطمینان، ایک تسلی ہے کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ یعنی نبی پاک ہوں گے تو بات بن جائے گی۔ پل صراط سے گزرنا واقعی بڑا مشکل ہے، مگر ایک اطمینان ہے، ایک تسلی ہے کہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ محشر کے دن ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، مگر ایک ہستی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ یعنی نبی پاک نے کام آنا ہے۔ اب ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے، سمجھئے کہ جس کو قیامت کے دن دیدار مصطفیٰ ہی نہ ہو سکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا کیا بنے گا؟ یہ چھوٹی سزا نہیں، چھوٹا پرابلم نہیں۔ اب آئیے سنیے وہ کون ہے جس کو قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں، حضور میں حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، وہ کون ہے جس کو آپ کا دیدار بروز قیامت بھی نہیں ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص۔ عرض کی گئی حضور بخیل کون؟ واٹ از دا میننگ آف بخیل؟ آپ نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اب بتاؤ یہ کوئی چھوٹی سزا ہے؟ یہ کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے درود پاک نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں؟ قاضی عیاض نے شفا شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر جو حقوق لکھے ہیں نا،
اس میں سے ایک حق یہ بھی لکھا ہے بینگ امتی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا کا امتی ہونے کی حیثیت سے ایک امتی پر یہ لازم ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب بتائیے، درود کے بغیر زندگی اچھی نہیں، اپنی زندگی میں درود پاک کو لازمی امپورٹنٹ حیثیت دیجئے۔ یہاں پروفیشنلز بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں، انجینئرز بیٹھے ہیں، آپ جس بھی جناب شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں نا، نبی پاک کے امتی ہیں۔ یہ زبان اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اس میں کوئی دن میں ٹائم نہیں درود پڑھنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کے لیے۔ آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ کار ڈرائیو کرتے ہیں، آپ موٹر بائک ڈرائیو کرتے ہیں، آپ واک کرتے ہیں، آپ کسی جگہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا ٹائم اگر بندہ سوچے تو نکل سکتا ہے کہ یار اس وقت کو، اس ٹائم کو میں درود ٹائم بنا دوں تو روزانہ سینکڑوں بار آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو ایٹ لیسٹ ڈیلی 313 ٹائمز 313 بار درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج شعبہ تعلیم کے تحت اس عظیم الشان سنت بھرے اجتماع میں مرکز الاولیاء لاہور میں شامل ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی ایک ایسی عادت جس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا، لیکن اس عادت کے غلط استعمال سے ہم بڑی پرابلم میں آ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لالچ نے ہمیں بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ایسی بیماری سے ہم نے بچنا ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے، وہ عادت کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں جانیں گے، مگر ایک بڑا ہی سبق آموز میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت گاروں میں رہوں گا، آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، صحبت سے بھی برکتیں لیتا رہوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ساتھ لیا، ایک سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب اس سفر پر آگے گئے تو کھانے کا وقت ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک روٹی اس شخص کو دی، ایک روٹی خود تناول فرمائی۔ جب دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی تو آپ نہر کے کنارے پانی وغیرہ پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے یا ٹینشن رہتی ہے کہ یار کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا، مستقبل کا کیا ہوگا۔ اب وہ بھی ایسا ہی شخص تھا کہ یار ابھی تو کھانا کھا لیا، رات کا کیا بنے گا، اس نے وہ روٹی چھپا لی، حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے۔ اب تھوڑا اور آگے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اس شخص نے جھوٹ کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے بچے بھی ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو اشارہ کیا، بچہ خود ہی چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے ذبح کیا، اس کو بھونا، اس کے گوشت کو دونوں نے مل کر کھایا۔ ہڈیاں جو بچ گئیں آپ نے اس ہڈیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلنے تھے، وہ ہرنی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اس شخص سے کہا جس رب نے مجھے یہ معجزات دکھانے کی طاقت اور قوت عطا کی ہے، میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہتا ہے حضرت ایک جھوٹ بول دے نا انسان، پھر اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلی باری میں سچ کہہ دے تو ہر بار آسانی رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے یہاں مجھے سن رہے ہوں گے یا چینل پر سن رہے ہوں گے کہ کبھی ایک بار جھوٹ بولا ہوگا، اب اگلے کوسچن پر دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، تیسرے پر تیسرا جھوٹ، کیونکہ پہلی فائل ہی غلط کھول دی نا۔ کہتا حضور مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں گئی۔ آپ اور آگے گئے، نہر آ گئی سامنے، کوئی کشتی نہیں تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کا نام لیا اور نہر سے چلتے ہوئے پوری نہر کو کراس کر لیا۔ پھر معجزہ دکھایا،
آپ نے کہا دیکھو جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بخشی، تجھے اسی رب کا واسطہ قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ اچھا تھوڑا اور آگے گئے، اللہ کے نبی ہیں نا، ان کی تو حکمتیں، ان کا انداز، ان کی فراست۔ اب آپ نے مٹی کا ایک ڈھیر بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ مٹی کا ڈھیر سونے کا ڈھیر بن گیا۔ اچھا آپ نے اس کے 3 حصے کیے، سونے کے ڈھیر کے 3 حصے کیے، کہا ایک تیرا، ایک میرا، تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ ہاں پہلے ہی بندہ لالچی تھا، روٹی پر لالچ کر رہا تھا، ادھر تو سونے کی باقاعدہ ڈلی مل رہی تھی۔ کہا حضور میرے پاس ہی تیسری روٹی ہے۔ آ گیا باہر نا، سچ باہر آیا۔ آپ نے کہا یہ سونا بھی تجھے ہی مبارک، اب جھوٹے کے ساتھ کیا رہنا ہے۔ آپ نے سونا اس کو دیا، اس کو الگ کر دیا اور آپ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اب اس کہانی کا ایک دوسرا رخ، یہ کہانی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی لائف میں ہوا تھا، آپ کی زندگی حیات طیبہ میں ہوا۔ اب وہ شخص بڑا خوش کہ مجھے اتنا سارا گولڈ مل گیا، خیالی پلاؤ بنانے لگا ہوگا۔ ابھی یہ آگے جا رہا تھا تو 2 بندوں نے پکڑ لیا اس کو، اور وہ تھے چور، ڈاکو۔ چیک کیا تو اس کے پاس سونا، کہا چلو بھائی اب تو اس کو مار دو، سونا سارا ہم لے لیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے مارو نہیں، اتنا سارا سونا ہے، قتل کا اپنے اوپر جو ہے وہ الزام بھی لوگے، سونا تم دونوں آدھا آدھا بانٹو گے، ایسا کرتے 3 بندے بانٹ لیتے ہیں، مجھے بھی چھوڑ دو اور مل کر کھا لیتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھ آ گئی بات کہ 50% کی جگہ 33% تو مل ہی جائے گا نا، کیوں قتل کریں۔ تینوں نے آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا۔ اب خیال آیا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ ایک تینوں میں سے ایک کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ اس کو بازار میں بیچ کے اچھی سی روٹی مضبوط کھانا لے کر آؤ، سب مل کے انجوائے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا لینے گیا، سارے ہی لالچی تھے، سارے ہی جس کو آپ کہیں دنیا ہی کی ہوس تھی۔ جو گولڈ جو سونا لے کر روٹی لینے گیا نا، وہ کہتا ہے یہ جو پیچھے 2 بندے ہیں نا، اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا، اس نے کھانا پیک کیا، اس کے اندر زہر ملایا۔ ادھر پیچھے 2 سوچ رہے ہیں یہ جو کھانا لے کر آئے گا نا اس کو مار دیں گے، تو ہم دونوں مل کے آدھا آدھا سونا لے لیں گے۔ ایک کے بعد ایک بیڈ پلان، ایک کے بعد ایک لالچ۔ اب جناب یہاں بھی پلان سوٹ ہو گیا، آنے دو، اس کو مار دیں گے۔ اب جب وہ بندہ کھانا لے کر آیا، ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا۔ جب اس کو مارا، کہا چلو اب ذرا رج کے، تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں رج کے کھاتے ہیں۔ تو جب وہ رج کے کھایا تو اس میں زہر تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ سونا وہیں پڑا رہ گیا، لاشیں وہیں پڑی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد، آفٹر فیو ڈیز، وہیں سے گزرے، واپس آ رہے تھے، دیکھا 3 لاشیں پڑی ہیں، سڑی گلی، اور وہ سونا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہیں رہ جائے گی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر اس کے اندر کیسا میسج ہے۔ لالچ، 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 حرص، گریڈ، اور مل جائے کسی طرح، اور یہ چیزیں میرے پاس آ جائے، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان بعض اوقات اتنا لالچی، حریص، اور اس کی آنکھوں پر ایسا دنیا کا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا بھلا ہونا چاہیے، میں خوشحال ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، میں انجوائے کروں، میں پلیجر والی لائف گزاروں، میری بلا سے کسی کا جو ہونا ہو جائے۔ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ جو گریڈ، جو لالچ ہمارے دلوں میں پھنسی ہوئی ہے، یہ ایک ایسی بلا ہے۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، مگر آج میں اس لالچ کا بھی آپ کو دوسرا رخ بتانے جا رہا ہوں۔ شاید سب کے لیے، بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی کہ کچھ لالچ ایسی ہے جو محمود ہے، جو اچھی ہے، جو ہونی چاہیے۔ ہاں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں، پہلے میں لالچ کہتے ہیں کس کو ہے، واٹ از دا میننگ آف حرص، عربی میں اس کو کہتے ہیں حرص۔ جو حرص کرتا ہے اسے حریص کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں لالچ کرنے والا، لالچی۔ تو اب حرص کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف میرات المناجی میں لکھی کہ کسی چیز سے جی نہ بھرے اور زیادتی کی تمنا کرتا رہے، بندہ کہ اور مل جائے، اور مل جائے، اس کو حرص کہتے ہیں، اور حرص کرنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے تو ہیں لالچ بری بلا ہے، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ برے کام کی لالچ بری بلا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی، جی ہاں، وہ لالچ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج کی عام زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ فیکٹری فٹڈ ایشو ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بلٹن ہے، لالچ سے نہیں بچ سکتے۔ اب آپ کہیں جب بچ نہیں سکتے تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اب میں جو عرض کرنے آیا ہوں کہ لالچ تو رہے گی دل میں، مگر وی ہیو ٹو مولڈ، ہمیں اپنی اس لالچ کی عادت کو اچھی طرف لے کے جانا ہے۔ علماء نے بڑی شاندار کیٹیگرائز کر کے ہمیں سمجھایا کہ لالچ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے مذموم، بری لالچ، گناہوں کی لالچ، عیاشی کی لالچ، دنیا کے مال کی لالچ، ہر نیا گناہ کرنا ہے۔ عجیب عجیب لوگ ہیں جن کے اندر ایسی گناہوں کی لت، ایسی گناہوں کی لالچ پڑ گئی ہے کہ کوئی بھی نیا گناہ شروع ہوگا سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے۔ اچھا فلاں کانسرٹ ہو رہا ہے، فلاں گانا آ گیا، فلاں نئی فلم لگی ہے، یار ابھی تک نہیں دیکھی، فوراً جو برائی کا کام اگر کہیں ہو رہا ہے دنیا میں تو دل میں فوراً یہ لالچ ابھرتی ہے کہ یار میں نے بھی کرنا ہے۔ پھر مال کمانے کی لالچ تو ایسی ہے جس میں انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ اپنے کو دیکھتا ہے، نہ پرائے کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ کسی مسلمان کا بھلا دیکھتا ہے۔ اس قدر بری باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اسی شہر کے بارے میں سنا تھا نا کہ گوشت کی بجائے کیا کھلایا جا رہا تھا؟ یہ کیا یعنی مرنا نہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ چند سکوں کی خاطر حرام گوشت کھلا دیں گے؟ دوائیوں کے اندر ملاوٹ، کھانے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ، اینٹی بائیوٹک یا وہ دوائیں جو جان بچانے والی ادویات کہلاتی ہیں، چند سکوں کی خاطر اس میں بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اسکینڈل پکڑا گیا کہ جس میں بلڈ جو مریضوں کو دیا جاتا ہے اس بلڈ کے اندر ملاوٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہی تو ہے نا کہ یہ چند سکے حرام کے کمانے والے سوچتے نہیں کہ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ پیسہ آ تو جائے گا مگر میرے لیے کتنی بڑی بربادی لائے گا۔ جو ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں، جو رشوت کا پیسہ کماتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کر کے پیسہ کماتے ہیں، وہ سوچتے کیوں نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں؟ یار آپ تو ڈاکٹر ہیں یا بڑے میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، اگر پیسے سے علاج ہو جاتا ہوتا تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر ہاسپٹل میں مرتا نہیں۔ علاج دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، اسے راضی کر لو، جیب میں کخ نہ ہو، پیسہ کوئی نہ ہو، رب راضی رہے، صحت عطا فرما دے گا۔ لیکن آج اس لالچ نے گناہوں کی بری لالچ، گناہوں کی لالچ، مال حرام بلے آ جائے اس کی لالچ برباد کر دیا۔ اور ایک دوسری لالچ وہ جائز ہے جس کو مباح کہتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو ہوتی ہے۔ اچھے اچھے کپڑے پہننے، اچھے اچھے کھانے کھانے، دنیا گھومنی ہے، یہ بھی ایک حرص ہے، یہ بھی ایک لالچ ہے۔ اگر اس میں کوئی غلط نیت نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اچھا لباس پہننا چاہتا ہے اور اس کی کوئی گندی بری نیت نہیں ہے اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے تو اس کو جائز کہیں گے۔ لیکن اس کے اندر یعنی ہمیشہ یاد رکھے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مباح کام جو ہوتا ہے نا، مباح کہتے ہیں جو جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، گناہ نہیں اگر نہیں کریں گے اور کریں تو اس میں ثواب بھی نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک نیوٹرل گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کو پیچھے سے دھکا دیں گے تو کدھر جائے گی؟ بتائیے نا، آگے جائے گی۔ اچھا آگے سے دھکا دیں گے تو کدھر جائے گی؟ پیچھے آئے گی۔ یعنی جدھر آپ چاہیں اس نیوٹرل گاڑی کو لے جا سکتے ہیں نا۔ جو مباح کام ہے نا اس کے ساتھ اچھی نیت لگا دیں تو یہ جائز کام اور ثواب کا کام بھی بن سکتا ہے مباح۔ اب چائے پینا مثال کے طور پہ، چائے پینا کوئی گناہ بھی نہیں، ثواب بھی نہیں، پی لیں جتنی پینی ہے پی لیں، لسی پیتے ہیں بھائی لسی پی لیں۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت میں یہ نیت کر لوں کہ چائے پی کر جو فریشنس ملے گی نا، اس فریشنس کو عبادت پر صرف کروں گا، ذرا درود پاک دل لگا کے پڑھوں گا، 2 رکعت نفل پڑھوں گا تو زیادہ لطف آئے گا، اس لیے چائے پی رہا ہوں۔ اب اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ چائے پینا بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ آپ نے مباح کام کو نیک بنا دیا، ٹھیک ہے۔ عطر لگانا، سبحان اللہ۔ اچھا اب عطر لگانا ویسے تو مباح ہے، کوئی نیت نہ کرے، خوشبو لگائیں، پرفیوم لگائیں، گناہ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے۔ اسی کام کو ثواب کیسے بنا دیں کہ میرے آقا کی سنت ہے، نبی پاک معطر معمبر آقا ہیں، ان کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ اچھا میں خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ خوشبو تو ثواب کا کام ہو گیا، سنت بھی ہو گئی۔
لیکن اسی کام کو آگے سے گاڑی کو دھکا دو تو کدھر جاتی ہے؟ پیچھے. اب کوئی نیت کرے جناب خوشبو لگاؤں پتہ چلے کتنا پیسہ ہے میرے پاس, ہاں مہنگی والی ذرا خوشبو لگاؤں, لوگ پوچھیں کدھر سے لی ہے, یہ غریب آدمی تو نہیں لے سکتا نا, میں مہنگی خوشبو لگا کے بتاتا ہوں. اب جب نیت خراب, نیت غرور والی, تکبر والی, یہی خوشبو لگانا, روایتوں کے الفاظ ہیں جو تکبر کی وجہ سے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خوشبو لگائے, یہ خوشبو اس کے لیے مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بدتر ہے. اب بتائیں, تو پتہ چلا کہ ایک جو عادت, ایک جو لالچ ہے وہ مباح ہے, لیکن ایک تیسری لالچ بھی ہے, ہاں بڑی امپورٹنٹ بات, اور وہ ہے نیکیوں کی لالچ. یہ مباح نہیں, یہ جائز, محمود, بڑی پسندیدہ ہے. اور ہمارے بزرگوں کو یہ لالچ کیسی تھی, ہمارے اسلاف اس میں کیسے مبتلا تھے, یعنی وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں, دن رات وہ نیکیاں کرتے پھر بھی نہیں تھکتے تھے. ہم دن رات دنیا کماتے نہیں تھکتے پھر بھی اگلے خواب دیکھتے ہیں, ان کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا. ایک ہستی کا نام ضرور سنا ہوگا, اور کیا خوبصورت لقب ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء, وہ ہستی جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں, خلیفہ اول ہیں, عاشق اکبر ہیں, یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے. آج ہم 5 ٹائم نماز پڑھ لیں پھر کہتے ہیں اور کیا کروں بھائی, 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں, زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں, تھوڑی سی نیکیاں کریں, ہم وی بیکم سیٹسفائی, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب بڑا نیک بندہ ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہوں گی, آپ کا مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. ایک بار نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے, مگر پھر بھی نیکیوں کی لالچ کیسی تھی ذرا سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, آج کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, آج کون ہے کہ تم میں سے کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے. اچھا, ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کون ہے تم میں سے وہ کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, آقا میں نے آج مریض کی بھی عیادت کی ہے. آقا فرماتے ہیں, کون ہے تم میں سے وہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے. سنو, اتنی نیکیاں کیوں, یہ فرض واجب کام نہیں ہے, یہ نفلی روزہ تھا. مسکین کو کھانا کھلانا, جنازے میں شرکت کرنا, مریض کی عیادت کرنا. صدیق اکبر کہتے ہیں, حضور آج میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے. اتنی نیکیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. چلے لگے ہاتھوں ایک اچھی نیت بھی کر لیں کہ یہ تو دیکھیں نا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں یہ حدیث پاک بھی مل گئی اور بڑا پیارا مجدہ بھی مل گیا. کبھی زندگی میں, بلکہ ہو سکے تو جمعہ کے دن کر لیں تو اور نیکی بڑھ جائے گی, کہ روزہ بھی رکھ لیں, نفلی روزہ. جمعہ کے ساتھ ویسے کوئی دن ملا لینا چاہیے, جمعرات کا یا ہفتے کا. روزہ رکھیں, جنازے میں شرکت کوشش کر کے ڈھونڈ کے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کر لیں. مریض کی عیادت تو ہو سکتی ہے, کوئی رشتہ داروں میں نہ ہو تو ہاسپٹل بندہ چلا جائے کہ چلو یار آج مریض کی عیادت کا ثواب بھی کما لوں, مسلمان مریض وہاں تو مل جائیں گے. مسکین کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ عادتیں جمع کر لو کہ اچھوں کی نقل اچھی, کیا معلوم یہ عادت اپنانے کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اچھا, اب بات کرتے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, پہلے اسٹیٹس سمجھیے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, آپ زخموں سے چور چور ہیں, آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے, جب بندہ انکانشیس ہو, بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے, بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر نڈھال ہیں, انکانشیس ہیں. اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے, کیسے. آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے, اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھیں گے. اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہوش آ جانا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں, اے امیر المومنین نماز, یا امیر المومنین نماز. سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے
اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہم صحت مندی میں نماز نہ پڑھیں۔ یار آج سر میں درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر، صحابہ کا غلام۔ صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے؟ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ ان اہل بیت اطہار، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی۔ آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا، کربلا والوں، پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں، نیاز مناتے ہیں، ان کی بالکل کرنا چاہیے، مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا نا۔ وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا، وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، امام حسین سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی، اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ جمعہ کا دن ہے، ایک پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں، عصر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے، عصر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے۔ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم، گویا انڈیلیبریٹلی انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے۔ عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے کہ ہر نماز عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں جا کر انشاءاللہ ادا کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سمجھیے کیسا ذوق، کیسا شوق، عبادت کی کیسی تڑپ تھی، ہر حالت میں عبادت کرنی ہے، یہ لالچ کیسی تھی۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام تھا حضرت سیدنا صفوان بن سلیم۔ اتنی عبادت کرتے کہ عبادت کرتے کرتے پیروں میں ورم پڑ جاتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اگر کوئی کہتا نا کہ کل قیامت ہے، تو اتنا بیزی عبادت کا شیڈیول، سنیے گا ہمارا بھی شیڈول بڑا بیزی ہے، لوگوں سے کہو نا یار آپ اجتماع میں نہیں آتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ ذرا نیکی کے کاموں میں آگے نہیں آتے، میرا بڑا بیزی شیڈول ہے، پیکڈ شیڈول ہے۔ اس پیکڈ شیڈول میں مرنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ملک الموت کو بھی کہو گے کہ پیکڈ شیڈول ہے، I have no time to die, you have to die، کوئی تمام چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور بیچ سے اٹھا لیا جائے گا۔ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ والا کھانا پکانا رات کو آ کر کھاؤں گا، بندہ نہیں آتا، اس کا جنازہ آتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پھر بھی پلاننگز، کوئی تیاری نہیں ہے مرنے کی۔ ہم جی ایسے رہیں بدقسمتی سے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ بندہ جیے ایسے کہ اسے مرنا ہے اور اس موت کی تیاری کے لیے جیے۔ حضرت صفوان بن سلیم کا وہ پیکڈ شیڈول تھا، ان اے سینس کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اگر انہیں یہ بتا دیا جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو وہ ایک نیکی کا بھی اضافہ نہ کر سکتے۔ اتنا پیک عبادت کا شیڈول تھا۔ آپ کا ایک کمال کا انداز تھا۔ سردیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کہاں سونا پسند کرتے ہیں، چھت پر یا کمرے میں؟ کمرے میں نا، ٹھنڈ لگے گی، بلینکٹ ہو، دروازہ بند ہو، کھڑکی بھی بند ہو، اچھی نیند آئے، گرم ماحول ہوگا تو اچھی نیند ہوگی، کمفرٹیبل۔ اور گرمیوں میں کہاں سونا پسند کرتے ہیں؟ چھت پر، باہر، تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے۔ حضرت صفوان بن سلیم کی لالچ کیسی تھی؟ یہ بھی تو ایک لالچ تھی نا، یہ بھی تو ایک حرص تھی۔ آپ سردیوں میں باہر سوتے تھے تاکہ ٹھنڈ سونے نہ دے، جلدی آنکھ کھل جائے، باقی رات عبادت کرتا رہوں۔ گرمیوں میں کمرے میں سوتے تاکہ گرمی زیادہ سونے نہ دے، زیادہ غفلت نہ طاری ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد گرمی سے آنکھ کھل جائے اور باقی رات میں سجدوں میں گزار دوں۔ ایک وہ لوگ تھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ حضرت جنید بغدادی، کتنا بڑا نام ہے، آپ کا لاسٹ بریتھ، آخری سانسیں نزا کا عالم تھا۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضور اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ کہتے میرے نامہ اعمال لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لوں۔
ہم کیوں نہیں سوچتے ہر گزرنے والا دن وی آر گوئنگ ٹو نیئر اوور گریو، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں مگر کیوں اس کی تیاری نہیں کرتے؟ یہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا ذکر کرتے تھے. ایک بار ایک باربر شاپ پہ گئے، نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے. نائی کہتا ہے حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، میں اگر آپ کی مونچھیں تراشوں گا اور آپ پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، آپ کے ہونٹوں پر کٹ لگ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، تم اپنا کام کرو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہ لوگ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا، یہ وہ لالچ تھی کہ بس میں نے نیکیاں کمانی ہیں، زیادہ سے زیادہ آخرت کا خزانہ اکٹھا کرنا ہے. ہم کس لائن پر چلے گئے؟ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا؟ دنیا اچھی ہو جائے، بس کسی طرح اچھی ہو جائے، چاہے اگلا کا برباد ہو جائے، حرام مل جائے، کچھ بھی مل جائے. اے حرام کمانے والوں سنو، پیسہ تو آ جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک بار ایک بندے کا آخری وقت نزا کا عالم تھا، آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اسے کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھنا شروع کیا. ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی مرنے والے کے آپ قریب ہوں، نزا کا عالم آپ کو فیل ہونے لگے، اس کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت بڑی تکلیف، بڑی کرب کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زبان بھاری ہو رہی ہوتی ہے. اس کو نہ کہیں کلمہ پڑھو، آپ اس کے پاس خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو سن کر یاد آ جائے اور وہ خود بھی کلمہ پڑھ دے. یہ طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہا کلمہ پڑھو اور وہ تکلیف میں کہتا ہے میں نہیں پڑھتا یا میں کلمے کا انکار کرتا ہوں، تو کہیں معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے. تو یہ تلقین کا صحیح طریقہ بھی یاد ہونا چاہیے. حضرت مالک بن دینار اسے تلقین کر رہے تھے، آپ کلمہ پڑھتے جاتے وہ 10-11 کہنے لگا. ہاں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، جب بندے کے اندر برا ہوتا ہے نا تو ایسے موقعوں پر برا نکلتا ہے. ایک بہت خوبصورت بزرگ وہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے کہ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی نا اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا. لیکن جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی، روز کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ آخری وقت بھی کلمہ پڑھ دے گا. اور یہ بات لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے. پہلے تو ایک آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے دوں، افضل الذکر کہا گیا حدیث میں. ہم کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. اچھا اب اس کو تھوڑا لاجیکلی سمجھتے ہیں، پھر میں حضرت مالک بن دینار والا واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں. جو اندر ہوتا ہے نا انسان کے، وہ باہر نکلتا ہے مشکل وقت میں، وہ باہر نکلتا ہے. کہتے ہیں جب دھکا لگتا ہے نا تو اصل باہر آتا ہے. اور بڑا آسان سمجھنا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ بتائیے نا. کیوں؟ کہ دودھ تھا نا اندر. آپ کے ہاتھ میں کچرے کی ٹوکری ہے، دھکا لگا تو کیا گرے گا؟ کچرا، کیونکہ اندر کچرا بھرا ہوا ہے بھائی. اگر آپ کے اندر برائی بھری ہوئی ہے اور آپ پہ مشکل وقت آیا تو وہ برائی نکلے گی باہر. اور آپ ڈاکٹر ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. انکانشیسنیس سے کانشیسنیس کے جب اسٹیج پہ بندہ آتا ہے، بے ہوشی سے نیم بے ہوشی میں جب وہ آتا ہے تو اس کی منہ زبان سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں. بعض اوقات آل فال نکلتا ہے، گالیاں نکلتی ہیں. ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بندہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ چیزیں ہیں. اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو. دنیا نے دیکھا پچھلے آپریشن کے اندر جو واقعہ ہوا، دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا کہ اس اللہ کے ولی نے نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی کلمہ پاک کا ورد کیا، درود پاک کا ورد کیا، اپنے آقا کو پکارا، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا امتی ہوں. اے مریدوں، ایسا پیر دنیا میں کون سا ہوگا کہ اس حالت میں بھی اپنے مریدوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اپنے مریدوں کی خیر مانگتے رہے. یہ وہ اندر ہوتا ہے جو باہر نکلتا ہے. اب اس کو آج کی دنیا میں سمجھو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم روڈ کراس کریں، گاڑی میں جا رہے ہوں، اچانک بریک لگے، ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں. جن کی زبان پر کلمہ رہتا ہے، جن کی زبان پر درود رہتا ہے، جن کی زبان یا رسول اللہ کہتی ہے، جن کی زبان غوث اعظم کو پکارتی رہتی ہے، جب جھٹکا لگتا ہے فوراً زبان سے یا رسول اللہ نکلتا ہے، یا غوث اعظم نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، کیونکہ سارا دن یہ ورد تھا. ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا دن گالیاں دیتے ہیں، سارا دن بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. جب ان کا ایکسیڈنٹ بچتا ہے، جب ان کو چوٹ لگنے والی ہوتی ہے، جب ان کا جناب کوئی معاملہ ہوتا ہے، فوراً
فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے، فوراً زبان سے برا جملہ نکلتا ہے۔ اب آپ سوچ لو زبان کو عادی کس چیز کا بنانا ہے؟ بے حیائی کا، بری باتوں کا، کہ کلمہ پاک کا، درود پاک کا، کہ جب آخری وقت زبانیں بھاری ہو جائیں میری عادت ہو درود پڑھنے کی، میری عادت ہو کلمہ پڑھنے کی، اور کاش درود پڑھتے پڑھتے، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس شخص کے سامنے کلمہ پڑھا، اس کی زبان سے 10 11 ہی نکلتا رہا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے اس سے پوچھا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے میں جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ آ جاتا ہے۔ آپ نے پھر اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو کہا یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا تھا۔ اے حرام کمانے والو، اے سود کا کام کرنے والو، اے ملاوٹ کرنے والو، اے ظلم کے ذریعے پیسے لینے والو، تم کما تو لوگے۔ آج معذرت کے ساتھ آئی ایم ناٹ ہیٹنگ اینی بڈی، میں کسی پرٹیکولر بندے پہ بات نہیں کر رہا، مگر کیا ایسے ڈاکٹر نہیں جو مریضوں کی جیب سے صرف پیسہ نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے ڈاکٹر نہیں جو مریض کو چھوٹا کام ہو اس کو بہت ساری دوائیں لکھتے ہیں تاکہ میڈیکل ریپس کے ذریعے کمیشن لے سکے؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ تم تھوڑے پیسے کے لیے اس غریب کو مقروض کر رہے ہو۔ آج لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، اس کو 10 ٹیسٹ لکھ کے دے دیے جاتے ہیں کہ جاؤ لیبارٹری فلاں لیبارٹری سے 10 ٹیسٹ کرا کے لے آؤ، تاکہ اس لیبارٹری پہ بل بنے اور میرا کمیشن بنے، مجھے گاڑی ملے، مجھے انٹرنیشنل ٹرپس ملے۔ مریضوں کی جیبوں سے، مجبوروں اور غمزدوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے۔ ذرا سوچئے نا، مجھے بھی مرنا ہے، اللہ ہم پہ برا وقت نہ لائے۔ ارے یہ تو وقت تھا مرہم رکھنے کا، یہ تو وقت تھا مسیحائی کرنے کا، یہ تو وقت تھا دعائیں لینے کا۔ اللہ کا بندہ، میرے آقا کا امتی تکلیف میں آیا میرے پاس، اور میں اسے کچھ میٹھے بول بولتا، میں اس کی تسلی کرتا، اس کو اچھا گائیڈ کرتا، اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ کراتا۔ خدا کی قسم، ایک مجبور آدمی، ایک مریض آدمی جس دن تم کو دل سے دعا دے گا نا، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہارے غم سارے ٹل جائیں گے۔ اور اگر کسی کی ہائے لگ گئی، زندگی میں ہائے نہ لینا، یہ یاد رکھو، دعا بگڑی بناتی ہے اور ہائے بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے نا جس کے اچانک کام بگڑنے لگ گئے ہیں، جس کے اچانک کام ڈسٹرب ہونے لگ گئے ہیں، بنی بنائی بات خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، کاروبار خراب، فیملی خراب، بیمار، ہر طرف سے آفت آئی ہے، چیک کرو کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کہیں کسی مظلوم کی ہائے تو نہیں لے لی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک پولیس والا کوتوال ایک مچھیرے کے پاس سے گزرا، بڑی فریش فش تھی اس کے ہاتھ میں، اس مچھیرے سے اس نے اس مچھلی کو لیا اور کہا یہ مچھلی کتنے کی ہے؟ بڑی اچھی ہے۔ اس نے کہا اتنے روپے کی ہے۔ کہ کبھی پولیس والوں نے پیسے دیے؟ مچھلی لی اور چلا گیا۔ وہ غریب مسکین روتا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے، پیسے تو دو۔ اس نے کہا جاؤ ادھر سے، نہیں دیتا۔ مچھلی بڑی فریش تھی، آپ نے دیکھا جب فش فریش ہو نا تڑپتی ہے۔ اس فش نے اس پولیس کے والے کے، یا وہ جو بھی کوتوال تھا، افسر تھا، اس کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ نارمل سی بات تھی، گھر آیا، فش پکانے کا ارادہ کیا، انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ درد بڑھتا رہا، آپ کی زبان میں پوائزن پھیلنے لگا، سویلنگ ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ یار یہ دیکھو کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ بڑا خطرناک زہر ہے، فوری ڈیسائیڈ کرو، اگر یہ انگوٹھا نہ کاٹا گیا تو یہ آپ کی پوری ہتھیلی میں پھیل جائے گا۔ پریشان ہو گیا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، کچھ سکون کا سانس لیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہتھیلی میں بھی درد شروع ہو گیا۔ اب ہتھیلی سوجنا شروع ہوئی، پھر جناب بڑی تکلیف، رات کو پھر ڈاکٹر کے پاس، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہ ہمارا تجربہ خراب ہو گیا، انگوٹھے سے ہتھیلی میں بھی زہر پھیل گیا ہے۔ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ناؤ، اگر اس ہاتھ کو نہ کاٹا گیا، ہتھیلی نہ کاٹی گئی تو پورے بازو میں زہر پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اور کیا کر سکتے ہیں، کاٹ دو۔ اب یہ ہتھیلی کاٹی گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب رات آیا تو رات بھر بازو میں بھی درد، نہیں آئی نیند، کروٹیں لیتا رہا، رات دیر سے جا کے ڈاکٹر کو اٹھایا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا زہر پورے بازو میں بھی پھیل گیا ہے، اب یہ کاٹنا پڑے گا۔ اس بندے کا ایک دوست تھا، وہ دوست یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ معاملہ کیا ہے، تم ایک ایک کر کے چیزیں کٹوا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ کہتا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ دوست عقل مند تھا، کہتا ہے مجھے بتاؤ کوئی نئی بات ہوئی ہے کل، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے ہاں،
میں نے ایک مچھیرے سے مچھی لوٹ لی، اس کی مچھلی لوٹ لی، اس کو پیسے نہیں دیے، وہ روتا رہ گیا کہ جلدی اس کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگ لو ورنہ ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا۔ اب یہ پولیس والا، اب یہ کوتوال نکلا تلاش میں، وہ مچھیرا گاؤں میں تھا، اس گاؤں تک پہنچے یہ دونوں دوست۔ مچھیرے کے پاس جیسے ہی نظر آیا اس کے قدموں میں گر گیا کہ میرا حال دیکھو، انگوٹھا کٹ گیا، ہتھیلی کٹ گئی، اب ہاتھ کٹنے والا ہے، مجھے معاف کر دو۔ تو وہ مچھیرا، جب غریب کا دل ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، بدلے نہیں لینے ہوتے، انہیں کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ اب اس کے دوست نے اس مچھیرے سے ایک سوال کیا، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو لسن، غور سے سنیے۔ اس مچھیرے سے اس دوست نے سوال کیا کہ جب اس نے مچھلی تم سے چھینی تھی تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میں غریب ہوں، میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، میں مظلوم ہوں، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لے سکا، مگر اللہ میرا بدلہ تو اس سے لینا، اس نے مجھ غریب کا میری روزی چھینی ہے مجھ سے۔ اے میرے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں، اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں، اے میرے مسلمان اسلامی بھائیوں، کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا، کبھی کسی کی ہائے نہ لینا۔ آج ہمیں لگتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بڑی ٹور ہے میری، آئی ایم دا بگیسٹ ان مائی ہاسپٹل، میں اپنی یونین کا سب سے بڑا ہوں، میں اپنے محلے کا سب سے بڑا آدمی ہوں، میرا کون بگاڑے گا؟ 4 گارڈ ہوتے ہیں میرے پاس، منسٹر سے میری بات ہے۔ ارے تم جس کا چاہے ساتھ لے لو، مظلوم کے ساتھ رب ہوتا ہے، جب اس کی پکڑ ہوگی نا پھر نہیں بچ سکو گے۔ زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو تکلیف نہ دو، مریضوں کا بھلا چاہو۔ اگر آپ میڈیکل ریپس ہیں، کیوں مہنگی دوائی دلانی ہے کسی کو؟ تھوڑے مجھے پیسے مل جائے، ارے دے دو مشورہ کہ فارمولا سیم ہے، آپ یہ سستی دوائی لے لیں تاکہ آپ کا بجٹ میں آپ کا کام ہو جائے۔ بندہ پہلے ہی پریشان، کچھ ڈاکٹر تو مریضوں کو جھاڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ارے وہ پہلے ہی پریشان ہے، تم ان کو اور ذلیل کر رہے ہو۔ کوئی دو مرہم کی بات تو کر لو۔ یہ الفاظ ہے نا، یاد رکھیں، میں صرف خدا نہ خواستہ کو یہ نہ سمجھے کہ صرف ڈاکٹرز کی، میں سب کو اپنے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی ایسی لائف گزارنی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ الفاظ ہے نا، یاد رکھنا، یہ مرہم کا بھی کام کرتے ہیں، یہ نمک کا بھی کام کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان الفاظ سے کسی کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو انہی الفاظ سے کسی کے زخموں پر نمک چھڑک سکتے ہیں۔ ذلیل کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بیچارہ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سن تو لیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اچھی بات تو کر لینا، پیسے نہیں دینے نہ دے، بات تو اچھی کرے، اس کو تھوڑا ٹیک کیئر کر لے، تھوڑا اس کو توجہ دے دے، دل سے دعا دے گا یار۔ اب میں آخری 2-3 حدیثیں سنا کر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ کاش آج یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے لالچ کے 2 رخ سنے ہیں، ایک لالچ دنیا کی ہے، گناہوں کی ہے، مال کی ہے، بدکاری کی لالچ، لوگوں کو شراب پینے کی لالچ، اور انجوائے کروں اور رب کو ناراض کروں۔ کاش اسی دل کی لالچ کو میں تبدیل کر دوں نیکیوں کی لالچ میں، کہ مرنے والا ہوں، کسی دن بھی چلا جاؤں گا اور نیکیاں کما لوں، پھر جنت میں مزے کروں گا۔ ارے ادھر کی شراب کیوں پیوں؟ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب طہور تیار کر رکھی ہے، ادھر گندی عورتوں کے پاس کیوں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ آج حرام کما کر بڑا بنگلہ بنانے کے لیے کیوں تمنا کروں؟ حلال کماؤں بھلے تھوڑا ہو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی مکان تیار کر رکھے ہیں، کبھی بھی چلا جاؤں گا، یہ سب ادھر رہ جائیں گے۔ کبھی دیکھا کسی قبر میں تجوری، کبھی دیکھا کسی کفن میں جیب، سب ادھر رہ جائے گا۔ ہم نے اکیلے جانا ہے، جدھر جانا ہے ادھر کی تیاری کرو۔ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر تو وہ ہے نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ اگر میں پوچھوں کس کس کو جنت میں جانا ہے، سارے ہاتھ اٹھائیں گے۔ کام بھی تو جنت والے کرو نا، کام سارے زندہ والے، کام سارے دوزخ والے، شوق سب کو گلزار کا ہے۔
سمجھیے میٹھے اسلامی بھائی، بہت تھوڑی لائف ہے. ڈاکٹر کو سمجھانا تو بڑا آسان ہے، میڈیکل کے لوگوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے کہ کیسے بندہ ایکسپائر ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے. روز آپ لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، کیوں خیال نہیں آتا کہ ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا؟ میری نمازیں کدھر ہیں؟ میری عبادتیں کدھر ہیں؟ میرے گناہوں سے بچنا کدھر ہے؟ حدیث پاک سن لو آخر میں. کاش ہم لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں. یقین کریں میں نے جتنی بار یہ حدیث پڑھی ہے، اللہ جانتا ہے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، مولا مجھے ایسا بنا دے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کاش ہم ایسے بن جائیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ لوگ ہی ایسے ہیں، اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے کہ لوگ اپنی مخلوق، اپنی مصیبت کے وقت ان سے حاجت طلب کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن محفوظ ہوں گے. ایسے بن جاؤ نا کہ لوگوں کی حاجتیں ہم پوری کریں، لوگوں کو ٹیک کیئر کریں. ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ بندہ اگر کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کرتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی مصیبت کو دور کرتا ہے. جو مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے. جو کسی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اب آپ سوچ لیجئے ہمیں کیسا بننا ہے. تو آئیے، یہی تو دعوت اسلامی ہے جو ہمیں ہمارے پروفیشن میں رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے. جلدی جلدی زیادہ نیکیاں کمانے کا ذہن بنائیے. اگر نماز قضا کی ہیں پہلے، اب جلدی جلدی انہیں ادا کر لیجئے.